السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سچ بولنے والا اکیلا رہ جائے؟ کیا کبھی ایک نبی نے صدیوں تک پکارا اور جواب میں صرف انکار پایا؟ اندھیری راتیں، خاموش دعائیں اور ایک آنے والے عذاب کی گونج۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک ایسے نبی کی جن کا خواب صرف نیند کا خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سخت تنبیہ تھی، اور جن کی قربانی صرف جان کی نہیں بلکہ صبر، وقت، خاندان اور تنہائی کی قربانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین اور گہرے واقعات میں سے ہے۔ یہ صرف طوفان کی کہانی نہیں، یہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم رسول کے طور پر پیش کیا گیا، ایسے رسول جنہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب، وحی اور قربانی، یہ سب اللہ کے پیغام کے مختلف انداز ہے، اور سچ کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ زمین پر انسان آباد ہو چکے تھے، لیکن توحید کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ لوگ اللہ کو بھول کر بتوں کے آگے جھکنے لگے۔ ود، سواع، یاغوث، یعوق اور نصر، یہ نام تھے ان بتوں کے جنہیں لوگ مقدس سمجھنے لگے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، ایک واضح پیغام کے ساتھ: اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نوح دن کو پکارتے، رات کو سمجھاتے، کھلے عام بھی اور چپکے سے بھی، لیکن جواب انکار اور سختی۔ سال گزر گئے، دہائیوں سے صدیوں میں بدل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، مگر دعوت کی آواز کمزور نہ ہوئی۔ قوم کہتی، یہ کیسا نبی ہے ہم جیسا انسان؟ جب وہ گزر کر جاتے، لوگ ہنستے، انگلیاں اٹھاتے، کہتے، اگر یہ سچا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے، اللہ کی مہلت سزا سے پہلے آتی ہے، اور یہ مہلت بھی ایک امتحان ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وحی نے ایک نیا رخ لیا۔ اللہ نے نوح کو خبر دی، اب تمہاری قوم میں ایمان لانے والا نہیں بڑھیں گے۔ یہ سننا آسان نہیں تھا۔ نوح نے اپنے رب سے فریاد کی، اپنے قوم کے لیے بد دعا نہیں بلکہ فیصلہ مانگا۔ یہاں خواب ایک علامت بن جاتا ہے، اللہ کے وعدے کی علامت، ایک آنے والے طوفان کی خبر۔ نوح کو حکم ملا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ خشکی پر کشتی، یہ منظر ہی قوم کے لیے مذاق بن گیا۔ نوح لکڑی کاٹتے، کیل ٹھونکتے، اور ہر وار کے ساتھ ایک صدی کی تھکن بھی جڑی ہوتی۔ لوگ گزرتے اور کہتے، اب نبی بوڑھا بن گیا۔ نوح خاموش رہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے آج ہنسی ہے کل حساب ہوگا۔ کشتی تیار ہو رہی تھی اور وقت قریب آ رہا تھا۔ یہاں قربانی شروع ہو چکی تھی، عزت کی قربانی، سکون کی قربانی، اور سب سے بڑی خاندان کی قربانی۔ بادل گہرے ہونے لگے، زمین سے پانی پھوٹنے لگا، آسمان برسنے لگا۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ نوح نے اعلان کیا، ہر جانور کا ایک جوڑا سوار ہو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پھر وہ لمحہ آیا، نوح کا بیٹا سامنے تھا۔ نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح کی آواز کانپ گئی، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک موج اٹھی، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ تھی قربانی دل کی، خون کی اور اطاعت کی۔ کشتی چل پڑی اور دنیا ایک نئے باب میں داخل ہو گیا۔ طوفان تھما، زمین صاف ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قافلہ ایک نئے زندگی کا آغاز شروع کیا۔ تو پیارے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کا راستہ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام روشن ہوتا ہے۔ خواب جب اللہ کی طرف سے ہو تو وہ حقیقت بن جاتا ہے، اور قربانی جب اللہ کے لیے ہو تو وہ تاریخ بدل دیتی ہے۔ آج کے انسان کے لیے پیغام واضح ہے، اکثریت حق کی ضمانت نہیں، اور آزمائش میں صبر ہی نجات کا راستہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور آگے شیئر کریں۔
اللہ ہمیں اپنے رسولوں کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔